بیان سننا اس وقت مقبول ہے کہ جو واطعنا پر بھی عمل کرے، یعنی سمعنا واطعنا یہ صحابہ کا جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن پاک کا جز بنا دیا، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم فرما برداری کریں گے اللہ کی بات اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں گے۔ اور منافقین کہتے تھے سمعنا وعصینا، اللہ تعالیٰ کو ان کی بات بھی اتنی ناگوار معلوم ہوئی کہ بطور غضب اور ناگواری کی اس کو بھی قرآن کا جز بنا دیا کہ اگر باتیں سن کر کے عمل نہ کیا اور نافرمانی کی تو سمجھ لو یہ عمل منافقین کا ہے۔ لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمعنا کے بعد واطعنا یعنی اس پر عمل کی توفیق دے، تاکہ ہم صحابہ کی مشابہت اختیار کر لیں۔ اللہ کے پیاروں کی مشابہت، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی چلن کیا مفید نہیں ہے؟ یاد رکھو جو سنتے ہیں وہ نافرمانی کرتے ہیں، وہ عملاً اور مشابہتاً منافقین کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، وہ اعتقاداً منافق نہیں ہے وہ، لیکن مشابہت ان کی ہو رہی۔ اس کان سے سنتے ہیں، ہر مرتبہ کی بد نظری نہیں کریں گے، کبھی سڑکوں پر اپنی بعض عادت بری عادتوں سے باز نہ آئے، قابل غور بات چند دن کی زندگی ہے، پھر شرمندگی ہے اور محرومی از راحت۔ جو شخص بھی اللہ کو ناخوش رکھے گا دنیا میں خوشی کا خواب بھی نہیں دیکھے گا۔ یہ گناہوں کا مزہ خوشی کا مزہ نہیں ہے، یہ لعنتی شیطانی مزہ ہے، دھڑکتے ہوئے دل پریشان بدحواس جیسے کتا، ہر بس اسٹاپ پر جہاں دیکھو وہ اپنے بدماشیاں کر رہے ہیں، حیا غیرت۔ اس لیے ملا علی قاری محدث عظیم کو اللہ تعالیٰ جزائے عظیم عطا فرمائے کہ جو لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، میرے خلاف اس نے ایسی بات کیوں کہی؟ ارے نالائق، اگر تجھے حیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرتا۔ حقیقت حیا یہ ہے، ان مولا کا لا یرا کا حیث نہاتا، شرمندہ حیا والا شرم والا بندہ وہ ہے جو اپنی کسی ایسی حالت میں اپنی زندگی کو نہ گزارے کہ جس سے آسمان والا اس کو دیکھ کر ناراض ہو رہا ہو۔ حیا کی حقیقت پھر سنی، فإن حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا حیث نہاتا، شرم یہ ہے کہ مولا تم کو اپنی نافرمانی میں نہ پائے۔